بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور بابرکت موضوع پر بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح کرو، اولاد پیدا کرو۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یہ صرف ایک سماجی مشورہ نہیں بلکہ ایک روحانی ہدایت ہے۔ اسلام میں نکاح صرف خواہش پوری کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ سکون، محبت اور نسل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یہی نکاح کا اصل مقصد ہے۔ آج کے دور میں محبت سے لوگ شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، یہ اولاد سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے اولاد اللہ کی نعمت ہے اور رزق کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور تعلق حرام طریقے سے نہ ہو تو یہی تعلق عبادت بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خواہش پوری کرنے پر بھی اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ حرام میں کرتے تو گناہ ہوگا اور اگر حلال طریقے سے کریں گے تو اجر ہوگا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ جب نیت یہ ہو کہ ہم پاکیزہ نسل چاہتے ہیں، نیک اولاد چاہتے ہیں، تو یہ عمل عبادت بن جاتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ازواجی تعلق سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیاطین و جنبنا الشیطان ما رزقتنا۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اولاد صرف ایک خواہش نہیں، یہ ایک امانت ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ نیک اولاد کے لیے خود بھی نیک بننا ضروری ہے۔ اگر گھر میں نماز ہوگی، قرآن ہوگا، حلال کمائی ہوگی تو اولاد بھی صالح ہوگی۔ قرآن میں ایک خوبصورت دعا سکھائی گئی۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور سب سے بہتر وارث ہے۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی اور اللہ نے بڑھاپے میں بھی انہیں اولاد عطا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اگر کسی کو اولاد میں تاخیر ہو تو مایوس نہ ہو، استغفار کرے، صدقہ دیں اور صبر اختیار کریں۔ یاد رکھیں، اولاد اللہ کی عطا ہے، وہ جب چاہے دیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ نکاح کو آسان بنائیں، حرام راستوں سے بچیں اور حلال تعلق کو فروغ دیں۔ آج فتنوں کا دور ہے، گناہ کے راستے آسان ہیں لیکن نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ لہٰذا نکاح کو آسان کریں، رسم و رواج کو کم کریں اور نیت کو خالص رکھیں۔ یاد رکھیں، نسل بڑھانا صرف تعداد بڑھانا نہیں بلکہ امت کو مضبوط کرنا ہے۔ نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ ان میں سے ایک نیک اولاد کی دعا ہے۔ سوچیں، اگر ہماری اولاد نماز پڑھے اور قرآن پڑھے، دین کی خدمت کرے تو ہمارے لیے کتنا بڑا سرمایہ ہوگا۔ لہٰذا نکاح کو عبادت سمجھیں، اولاد کو نعمت سمجھیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں پاکیزہ نیت عطا فرما، ہمیں حلال رزق دے، ہمیں نیک شریک حیات عطا فرما اور ہمیں صالح اولاد سے نواز۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو دین پر قائم رکھ
اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔